پڑھا ہے، پیرلل میں یہ تعلق موجود ہے۔ پہلی حدیث وہی جو میں بیان کر چکا پہلے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور امام بخاری نے اس حدیث پہ 1196 نمبر حدیث پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ دوسری حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1047، سنن نسائی میں 1375، اور سنن ابن ماجہ میں 1636، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو میں کچھ عرصہ تک پہلے تک ضعیف سمجھتا تھا، حالانکہ پوری امت کا اتفاق تھا، لیکن اس میں ایک سکم تھا، وہ الحمدللہ دور ہو گیا ہے۔ اب وہ ٹیکنیکل بات ہے، یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا۔ بہرحال اس میں جو راوی جس پر اعتراض تھا کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بن تمیم ہے، تو یہ بات بالکل اسٹیبلش ہے محدثین کے ہاں کہ یہ بن تمیم نہیں ہے بلکہ بن جابر ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، مرفوع اور موقوف روایتیں جو ہے وہ آلریڈی میں نے کئی دفعہ بیان کی ہیں، صحیح موجود ہے۔ بل یہ حدیث بہت کریٹیکل حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو موت آئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی قبر میں، کیا اس وقت بھی آپ پر درود شریف پیش ہوگا؟ اب یہ سوال تو بڑی جرت والا تھا، لیکن اس سے عقیدہ کلیئر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ جسم ختم بھی ہو گیا تو کیا جنت میں مجھ پہ درود پیش ہو جائے گا، آپ نے بالکل کلیئر کہا اسی قبر مبارک میں درود شریف پیش ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ کہتے جی اس قبر کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جنت میں ہوں گا مجھے پہنچ جائے گا درود، تو بالکل کلیئر ہو گیا جمعے کے دن درود شریف کے حوالے سے۔ لہذا اس حوالے سے یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ اب باقی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور مسند البزار کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1925 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میں سے نیک لوگوں کے اعمال جب مجھے ملیں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا قبر میں، اور برے لوگوں کے جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ تو بھائیو اصول محدثین پر یہ حدیث پکی ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، اور ایک دوسرے راوی عبد المجید بن عبد الحمید وہ بھی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول محدثین کا موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے، لہذا وہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تیسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 33,819 اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی 345 نمبر یہ حدیث ہے۔ یہ وہ حدیث ہے موقوف جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے، جو لوگ وہ پچھلی والی حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں نا، اس کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے، شیخ البانی کا بھی، شیخ زبیر علی زئی صاحب کا بھی، باقیوں کا بھی۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ ابو العالیہ تابعی کا بیان ہے اور انس بن مالک کا بیان ہے، ریفرنس میں پہلے دے چکا کہ جب تستر شہر فتح ہوا ایران کا سیدنا عمر کے دور میں، تو وہاں کا جو خزانہ تھا اس میں سے ایک بہت بڑے تابوت میں ایک لاش ملی جو باہر رکھی ہوئی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں وہ لاش اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو ناک تھا نا اس بندے کا وہ 1 ہاتھ کے برابر تھا، 1.5 فٹ ناک تھا اتنا، تو وہ خود کتنا بڑا بندہ ہوگا، اور اس کے سرانے ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی، تو ہم نے وہ کتاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے ان کو ارسال کر دی مدینہ شریف میں۔ تو سیدنا عمر نے کعب بن احبار تابعی کو بلایا جو یہودی عالم تھے، حضور کی زندگی میں زندہ تھے لیکن ایمان نہیں لائے، اس لیے تابعی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم یہودی۔
ان کو عبرانی زبان آتی تھی، انہوں نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ تو طباطبائی پوچھتا ہے اے ابو العالیہ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود پڑھی تھی۔ تو اس نے کہا اس کتاب میں کیا ہے؟ تو ان کا اس کتاب میں صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے، ان کی زندگیوں کا، ان کے رہن سہن کا، ان کی تعریفیں، وہی جو قرآن پاک میں آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آگے چلتا ہے کہ ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ کس کی لاش تھی؟ تو ان کا یہ دانیال علیہ السلام کی لاش تھی، جو 300 سال پہلے قبر سے نکالی گئی تھی۔ ویسے تو ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا، آج بھی جو نیو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر دانیال علیہ السلام کا صحیفہ موجود ہے۔ اچھا انہوں نے پوچھا لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کی لاش کو باہر لوگ نکالتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بارش ہو جاتی ہے اس سے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابو موسیٰ اشعری اور انس بن مالک کو خط لکھا کہ رات کے وقت 13 قبریں کھودو اور ان میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو، تاکہ نبی کی لاش کی لوگ بے حرمتی نہ کریں، یہ اس طریقے سے جو یہ کرتے ہیں، بار بار نکالتے ہیں اور اندر کرتے ہیں، اور گمنام قبر بناؤ، 13 قبریں بناؤ، پتہ نہ چلے کہ کس قبر میں دفنایا ہے۔ اور وہاں سیدنا عمر نے ایک جملہ لکھا اس خط میں کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے۔ بلکہ یہ تو قرآن میں موجود ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی دیر تک وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، ہفتوں مہینوں، کوئی درندہ قریب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی الحمدللہ حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2042 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، میری قبر پر میلہ مت لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ کدھر پہنچے گا؟ قبر میں، کیونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا کہ قبر پہ میلہ نہ لگانا، یعنی سلام عرض کر کے چلے جانا، وہاں پہ میلہ نہ لگایا جائے، سلام عرض کریں اور وہاں سے چلے جائیں۔ کہیں بھی پڑھو گے مجھ تک تمہارا درود پہنچا دیا جائے گا۔ پانچویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ پہنچا دیجیے۔ لہٰذا یہ جو بات جو بند اور اہل حدیث نے یہ عقیدہ بنایا اپنی طرف سے کہ جی ہم نماز میں حقائقاً درود پڑھتے ہیں، یہ سلام پڑھتے ہیں، یہ شب معراج کی گفتگو، یہ بالکل جھوٹ ہے بھائیوں۔ کسی ضعیف روایت میں بھی موجود نہیں ہے کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے تشہد۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی طرح میرے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کے تشہد ہمیں تعلیم فرمایا تھا، التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک۔ عبداللہ بہالپوری صاحب نے لکھا جی ہم نماز میں سٹوری کے طور پہ درود پڑھتے ہیں۔ وہ نماز ہی کیا ہے، سٹوری کے طور پہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ بخاری اور مسلم ہی بھائی آپ پڑھ لیتے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود پہنچا دے گا، تو سٹوری پہنچائے گا؟ انشائیہ پڑھنا ہے، انشائیہ پڑھنا ہے۔ چھٹی حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1283، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ یہ الحمدللہ یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے۔ البتہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ساری طرف کی آوازیں سن کے مجھ تک درود شریف پہنچائے گا۔ وہ روایت بالکل ضعیف ہے اور شیخ البانی کو بھی اس مسئلے میں غلطی لگی۔ 1530 نمبر انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کو لیا اور کہا کہ روایت صحیح ہے، حالانکہ جب اس پر بحث کی تو انہوں نے خود مانا کہ اس میں کچھ راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں اور کچھ جو ہیں وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، اور آخر میں اتنا کانفیڈنس لوز کر گئے کہ انہوں نے اینڈ پہ لکھا کہ انشاءاللہ یہ حسن بن جائے گی، تو اسے پتہ چل گیا کہ کوئی نہیں بنتی ہے۔ انشاءاللہ جب لگایا ساتھ تو وہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو یہ ٹیکنیکل چیز ہے جی، انشاءاللہ 2 × 2 = 4 تو نہیں ہوتے نا، وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، انشاءاللہ تو نہیں کہنا، یہ کوئی مستقبل کی بات تو نہیں آپ کر رہے، ڈیفینیٹ ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ قبر رسول والا لیکچر 56C اور D 200 منٹ کی گفتگو ہے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کی ہیں۔ اب آخری 2 حدیثیں اس پوائنٹ کی، کرٹیکل احادیث۔ 7ویں حدیث سنن نبی داؤد کتاب المناسک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری والے چیپٹر میں 2041 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ، یہ پرٹیکولر قبر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مطلع کر دے گا۔ جو قبر پر جا کر سلام عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب خود دیتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے کہ روح لوٹا دے گا، یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے، اور تمام محدثین کا اتفاق ہے یہاں روح لوٹنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا متوجہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی طرف جو قبر مبارک پر آیا ہے، ورنہ تو روح تو پہلے ہی برزخی تعلق موجود ہے، یہ لوٹنا برزخی تعلق، یہ برزخی لوٹنا ہے، دنیاوی لوٹنا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان شوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ سلام عرض کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا، الموطا امام مالک میں، سنن الکبری البہقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے قبر رسول پر پہلے حاضری دیتے، 2 نفل پڑھتے مسجد نبوی میں، پھر قبر رسول پر حاضری دے کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر السلام علیکہ یا ابتا، یہ سلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کی سنت ہے، اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کا، کہ قبر رسول پر حاضری کا یہی طریقہ ہے کہ قبر مبارک کے سامنے جا کر روضہ شریف کے سامنے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قبر پہ جا کے پڑھنا ہے، روضہ شریف پہ نہیں پڑھنا۔ ہو بھائی، آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں، قبرستان کی دیوار پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم، السلام علیکم اہل الدیار من المومنین پڑھتے ہیں، تو قبرستان تو 5-5 کلومیٹر دور ہوتے ہیں لمبے، تو کیا ہے کہ وہ جو سامنے قبر ہے صرف اس تک سلام پہنچ رہے ہیں اور آخری قبر تک نہیں پہنچ رہا۔ تو روضہ شریف کے پیچھے آپ کی قبر مبارک ہے، تو روضہ شریف جالیوں کے سامنے بھی جو بندہ سلام پڑھتا ہے وہ یہی ہے۔ اور اسی وجہ سے سعودی عرب کا جو چینل ہے مسجد نبوی والا، وہ جب اذان کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے روضہ شریف کے سامنے لائیو کیمرہ لاتے ہیں، لائیو، اور وہ جو کمنٹیٹر ہے وہ پڑھتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، کیونکہ لائیو پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ۔ سعودی عرب کے چینل پہ آپ کو لائیو دیکھ لیں آپ، لہٰذا وہاں بھی کوئی اس معاملے میں اختلاف موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں پرٹیکولر قبر رسول کے بارے میں۔ البتہ وہ جو حدیث ہے حیات الانبیاء فی قبورہم سے، جس کو دیوبند کے حیاتی جو مکتبہ فکر نے بڑا اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، سنن کبری البہقی میں موجود ہے اور حیات الانبیاء فی قبورہم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 18 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص میری قبر پر سلام پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور جب دور سے پڑھتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ امام بہقی نے یہ حدیث لکھ کر خود ساتھ لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی یہ ایسا راوی ہے جس پہ نظر ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب اسماء و صفات کے اندر لکھا یہ کذاب راوی ہے۔ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ السدی جو ہے یہ جھوٹا راوی ہے، حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ خود امام بہقی نے بھی لکھا ہے، لیکن یہ حدیث وہاں سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی امام بہقی نے لکھی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، اور ساتھ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایمانداری کی کے ساتھ لکھ دیا، لیکن یہ پکڑتے ہیں ادھر سے بیان کرتے ہیں بھائیو یہ روایت بالکل ضعیف ہے، اور اس کا ایک اور ترک بھی پیش کیا جاتا ہے ابو شیخ کی کتاب سے، کتاب الثواب سے، کہتے ہیں جی اس کو چھوڑیں، اس میں مروان السدی نہیں ہے۔ لیکن دونوں روایتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا یہ پیٹ رول موجود ہے۔ اب میں یہاں پہ دینے لگا ہوں علمی جواب، جس کو فلسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں الزامی جواب، اور اس کا میں نے سائنٹیفک لینگویج میں نام رکھا ہے اینٹی وینم، یعنی کوبرا جب کاٹ جائے اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اور پنجابی میں کہتا ہوں پھکی۔ تو یہ پھکی ہے اب ان لوگوں کے لیے جو اس اصول کو نہیں مانتے۔ ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں جو مسند امام احمد میں موجود ہے، جو کہتے ہیں نا صحیح ضعیف کا کوئی فرق نہیں، کتاب میں تو آ گئی ہم مانیں گے۔ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 21,274 ہے، اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4,902 نمبر حدیث۔ مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے
اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس سے کرو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، تو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرتا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ اتنی ولگر لینگویج آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے ہیں؟ حدیث تو ہے نا جی، مسند امام احمد میں، مشکات میں بھی ہے، لیکن اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اس کو روایت کو اعمش کی تدلیس والی کو صحیح ماننا ہے، 18 نمبر حیات الانبیاء فی قبورہم، تو اس کو بھی پھر صحیح مان کے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرے، جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ آپ اس طرح کی بات کر سکتے تھے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک میں سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو آپ اس قسم کی معاذ اللہ استغفر اللہ گفتگو کریں گے؟ اسی حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، جس میں 5 ضعیف احادیث کی مثالیں میں نے پیش کی ہیں، اور صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں نے سمجھایا ہے کہ اگر ہم ان روایتوں کو صحیح مان لیں تو اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں۔ اور اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ نمبر 36، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اب آخری حدیث، 8ویں حدیث، وہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل موسیٰ والے چیپٹر میں علیہ السلام 6156 اور 6157 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، لیٹ کے نہیں، کسی کو وہم نہ پڑ جائے، لیکن وہ ہم آبزرو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھا دیا تاکہ امت تک عقیدہ پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ منظر دیکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بھی بنایا۔ بیت المقدس میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430 نمبر حدیث ہے کہ وہاں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، کیونکہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 81 میں یہ وعدہ تھا کہ اے نبیو جب میں تمہیں رسالت و نبوت دوں اور پیغمبر آخر الزماں تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنی ہے۔ اس وعدے کی تکمیل ہوئی شب معراج، صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کتاب الایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کو جمع کیا گیا اور جبرائیل نے مجھے پکڑ کر آگے کیا اور کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں۔ لہذا اسی حدیث کے تحت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء اور امام اعظم ان کو بناؤ کہ جو انبیاء کے امام ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ معجزہ تھا، معجزہ تو بھائی وہ تھا بیت المقدس، معجزہ تھا آسمانوں پہ، معجزہ تھا، تو پھر تو آپ خود کہتے ہیں انبیاء جنتوں میں ہیں، تو وہ آسمان تو جنت نہیں ہے۔ لیکن قبر میں جو دکھایا گیا وہ معجزے والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے اعتبار سے تھا، لیکن وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، یہ بالکل عقیدہ صحیح ہے۔ اور حیات الانبیاء فی قبورہم میں پہلی روایت یہی ہے جو مسند ابی جعلہ میں بھی موجود ہے، میں نے اس کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا، 3425 الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے۔